بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 12ویں جماعت کی گلزار اردو سے غزل ہے فراق گورکھپوری کی، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں۔ اس کے اشعار کی تشریح کریں گے، مشرقی سوالات اور شاعر کا تعارف کریں گے۔ فراق گورکھپوری جو ہیں، ان کی پیدائش 1896 میں ہوئی، وفات 1982 میں، اور ان کی تصانیف میں غزلستان، روح کائنات، مشعل اور روپ گل نغمہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی غزل کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ جو غزل ہے یہ پوری تو نہیں دی جاتی آپ کو، اس میں سے کچھ اشعار ہوتے ہیں تو ان کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجشیں بیجا بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ اور یہ ماخوذ ہے ان کی کتاب گل نغمہ سے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے مصنف کا تعارف ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ وہ 28 اگست 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ فراق گورکھپوری ایک عہد ساز شاعر اور نقاد تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو نیا انداز، نیا لب و لہجہ اور نئی قدروں سے روشناس کرایا۔ ان کو اپنی انفرادیت کی بدولت اپنے زمانے میں جو شہرت اور مقبولیت ملی وہ کم ہی شعراء کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں گل نغمہ، گل رانہ، مشعل، روح کائنات اور سر غم شامل ہیں۔ فراق کا انتقال طویل علالت کے بعد 3 مارچ 1982 کو 85 سال کی عمر میں نئی دہلی میں ہوا۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم ادا کی گئیں۔ اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے: سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ ہیں، لغت ہے اس کی: سودا جنون یا پاگل پن یا محبت میں دیوانگی، تمنا خواہش، ترک محبت محبت چھوڑنا۔ پہلے حوالہ شعر ہر شعر کے ساتھ لکھنا ہے آپ کو تشریح کے ساتھ۔ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ یہ غزل ان کی تصنیف گل نغمہ سے ماخوذ ہے۔ تشریح اس شعر کی: غزل کے مطلب میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے جب محبت کی تھی تو میرا دماغ میرے قابو میں نہیں تھا، لیکن اب میں نے محبت چھوڑ دی ہے اور اس سے کنارہ کر لیا ہے، لہٰذا اب میرے دماغ میں محبت کی دیوانگی باقی نہیں رہی ہے اور میرے دل میں اب محبوب کی تمنا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں کہ کب عشق واپس آ جائے اور مجھے بے قابو کر دے اور میں دوبارہ محبت کی جنون میں مبتلا ہو جاؤں۔ نہ جانے کب عشق کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھے۔ دوسرا شعر ہے: مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجشیں بیجا بھی نہیں۔ لغت ہے اس کی: مہربانی نوازش، ہمدردی، توجہ یا عنایت، رنجش ہے اختلاف یا تکرار، بیجا فضول، بیکار، ناحق یا بلا سبب۔ تشریح اس شعر کی: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، محض مہربانی کرنا محبت نہیں ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنے جذبات کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ اگر تم مجھ پر صرف مہربانیاں کرتے رہو گے، مجھ سے ہمدردی کرتے رہو گے، تو میں یہ سمجھوں گا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ مہربانی کو محبت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ صرف مہربانی کرنے سے کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت ایک جذبہ ہے جو دل سے نکلتا ہے اور اس میں خلوص اور تعلق ہوتا ہے، نہ کہ ہمدردی اور رحم۔ شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت میں محبوب سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، روٹھا اور منایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اب یہ میرے محبوب تو مجھ سے بیجا غصہ بھی نہیں کرتا ہے، نہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، نہ کوئی شکوے شکایتیں کرتا ہے، کیونکہ تجھے مجھ سے کوئی محبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے امید رکھتا ہے، اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، کبھی اپنے شکوے بھی کرتا ہے، کبھی مناتا بھی ہے اس کو خود۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف ہمدردی نہیں ہوتی محبت میں کہ صرف ہمدردی کیے جا رہے ہیں، تو اس کو شاعر کہہ رہے ہیں
کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ایک ہمدردی ہے جو رحم کر رہے ہو تم مجھ پہ، تو تم میں اب محبت بھی نہیں رہ گئی اور بیجا کا غصہ بھی نہیں ہے تم میں، یا بیجا شکایتیں بھی نہیں ہیں، تو رنجشیں بیجا بھی نہیں، تو اس چیز کو یہ محبوب سے اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اس میں مدت ہے لمبا عرصہ۔ تشریح اس کی، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے اور ہمیں تیری یاد نہیں آئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے ہوں، کیونکہ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو دل و دماغ پر ہمیشہ چھایا رہتا ہے۔ محبت وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل تو ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی، اس لیے تیری یاد اتنی نہیں آئی جتنا پہلے آتی تھی، پھر بھی ہم تجھے بھول نہیں پائے ہیں اور اکثر تجھے یاد کرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ہم اب بھی تجھے چاہتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ سکون، اطمینان، قرار یا چین، دل وحشی پاگل دل، دیوانہ دل، ایک حال پر نہ رہنے والا دل۔ مقام، ٹھہرنے کی جگہ، مسکن یا ٹھکانہ، کنج زندہ قید خانے کا کونا یا قید خانے کی کوٹری، وسعت پھیلاؤ کشادگی، صحرا ریگستان یا ویرانہ۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں بے چینی ہے، اس کا دل ہمیشہ فکر اور اضطراب میں رہتا ہے۔ اس کے بے چین دل کو نہ تو قید خانے میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی صحرا کی وسعت میں، یہ ہر حال میں بے چین رہتا ہے۔ دل کی بے قراری نہ تو قید خانوں میں ختم ہو سکتی ہے نہ صحراؤں کی وسعت میں، بلکہ سکون صرف دل وحشی کو حاصل ہوتا ہے، اس دل کو جو آزاد اور بے پرواہ ہوتا ہے، جو اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی چیز سے خوفزدہ ہوتا۔ یعنی سکون ایک ایسی چیز ہے جو صرف آزادی اور بے پرواہی میں ملتی ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے آزاد اور بے نیاز کر دے، کیونکہ سکون انسان کی اپنی ذات میں ہوتا ہے اور یہ سکون صرف دنیا سے بے نیاز رہ کر ہی ملتا ہے۔ یعنی کہ سکون جو ہے وہ دل وحشی کا مقام ہے، ایسے دل کا جو آزاد اور بے پرواہ ہو، تو سکون اس کا مسکن ہے، اس دل کا مسکن ہے، اور یہ جو سکون ہے یہ کنج زندہ اور یعنی کہ قید خانے کی کوٹری یا صحرا کی وسعت یا کسی بھی جگہ نہیں ملتا۔ آخری شعر ہے، آہ یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ تو مجمع احباب دوستوں کا ہجوم، بزم محفل یا مجلس، خاموش ویرانی اداسی سے معمور، سخن آرا خوش گفتار شیریں زبان شعر کہنے والا۔ تشریح اس کی، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دوستوں کی محفل میں ہمیشہ خوشی اور رونق ہوتی ہے، لیکن افسوس آج دوستوں کی اس محفل میں خاموشی اور اداسی ہے۔ اس کا سبب میں خود ہوں کہ میں اپنی سخن آرائی سے محفل کو سجا دیتا تھا، اپنی شاعری سے محفل میں جان ڈال دیتا تھا اور اسے رونق بخش دیتا تھا۔ بزم شعر و سخن میرے دم سے تھی، لیکن آج میں اس محفل میں موجود نہیں ہوں، اس لیے میرے نہ ہونے سے محفل کی رونق ختم ہو گئی ہے اور اس پر خاموشی اور اداسی چھا گئی ہے، اور میرے نہ ہونے سے محفل ادھوری ہو گئی ہے۔ یہ تھی ہماری غزل کی تشریح۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کیجیے۔ اب اس غزل سے صرف جو آپ کو دیے گئے اشعار ان میں صرف ایک لفظ ہے سودا، تو اس کا ہے عشقی دیوانگی یا دیوانہ پن وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو 2 ہیں جلوہ گہ ناز اور شکوہ جور، تو یہ انہی کی غزل کے دوسرے اشعار ہیں جو آپ کو بک میں نہیں دیے گئے ہیں۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں، اور شکوہ جور کرے کیا کوئی اس شوق سے جو، صاف قائل بھی نہیں صاف مکرتا بھی نہیں۔ تو سودا کا مطلب ہے عشقی دیوانگی یا صرف دیوانہ پن یا دیوانگی۔ جلوہ گہ ناز کا ہے محبوب کا مقام دیدار یا محبوب کا نظارہ کرنے کی جگہ۔ پھر ہے شکوہ جور، ظلم و ستم کی شکایت یا گلہ، ظلم و ستم کی شکایت یا گلہ۔ پھر ہے، اب پہلے یہ مرکب اضافی کی
ڈیفینیشن دیکھ لیں، کیونکہ یہ درست جواب میں جو نشان ہے اس کی ڈیفینیشن سے سمجھ آئے گا۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو حروف اضافت کا، کی، کے سے مل کر بنے، مثلاً ہنا کی کتاب، اکرم کا قلم وغیرہ۔ اور مضاف کے آخری حروف کے نیچے زیر لگا کر بھی مرکب اضافی بنایا جاتا ہے۔ مضاف جو ہوتا ہے پہلا لفظ ہوتا ہے، اب جیسے یہ دیے قابل قدر، مضاف جو ہے یہ قابل ہے اور اس کے نیچے زیر لگا کر ایک جملہ بنا دی گیا قابل قدر، یعنی قدر کے قابل۔ ترک محبت یعنی محبت کا ترک کرنا، تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کو صحیح نشان لگانے کو کہا گیا ہے کہ ترک محبت ہے، تو یہ ہے مرکب اضافی۔ اور مرکب عطفی آپ کو پتہ ہے واو یا اور جو جہاں لگایا جاتا ہے، سمندر و دریا یا سمندر اور دریا، تو مرکب عطفی ہوتا ہے اشارے، جہاں اشارہ کیا جائے یہ وہ یا کسی کا نام لے کر۔ اور مرکب توصیفی جس میں جو ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے صفت بیان کی گئی ہو مرکب کے ساتھ۔ پھر ہے سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، اس مصرعے میں کیفیت پائی جاتی ہے منفی۔ تو رجائی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے یقینی کی کیفیت۔ مثبت تو پتہ ہی ہے مثبت ہوتی ہے، اور اضطراری ہوتی ہے غیر ارادی، تو منفی جو ہوتی ہے تردیدی یا انکاری۔ تو سر میں سودا بھی نہیں اور دل میں تمنا بھی نہیں، دونوں طرف انکار آ رہا ہے کہ کوئی دیوانگی بھی باقی نہیں رہ گئی اور کوئی تمنا بھی نہیں، تو یہاں کیفیت ہے منفی۔ تو یہ تھی فراق کی غزل دل میں سودا بھی نہیں، اس کا ہم نے تشریح کر لی اور ایکسرسائز جو تھی بک میں وہ کر لی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔